ابراہیم وہ کون ہیں جن پر اللہ نے آل محمد سے پہلے درود بھیجا تھا؟ وہ آل ابراہیم عبد مناف ہیں، وہ آل ابراہیم ہاشم ہیں، وہ آل ابراہیم عبد المطلب ہیں، وہ آل ابراہیم جناب عبداللہ ہیں، وہ آل ابراہیم جناب ابو طالب ہیں، وہ آل ابراہیم آبا و اجداد محمد اور علی ہیں۔ میں قربان نہ ہو جاؤں محمد اور علی کے ان کافر باپ دادا پر کہ جن کے کفر پر اللہ درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی نعرہ حیدری۔ نہ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مشرقین و مغربین کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے مجھے کہہ رہے ہیں جیو، میں نے پوری گفتگو درود پر کر دی، مجال ہے کسی نے درود بھیجا ہو؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، وسطنا محمد، کیوں سلامت ہو؟ اولنا محمد، بلند تر صلوات۔ بس سمجھے آل ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ آل ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ آل عمران کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ شجرہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ پہچان لو۔ ارحام مطہرہ کسے کہتے ہیں؟ جان لو۔ اسراب طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لو۔ پاک و پاکیزہ شجر کسے کہتے ہیں؟ جان لو۔ نکاح سے پیدا ہونے والے تسلسل کا نام کیا ہے؟ پہچان لو۔ جس کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ یا علی یا علی یا علی، علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدری۔ مولا السلام علیکم۔ جس کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی بھی درمیان میں سے چٹکی ہوئی نہ ہو۔ میں کتنے لفظ استعمال کروں؟ آخر 2 گرامی قدر آ گئے ہیں، مجھے اب ادھر بھی وقت دینا ہے، آپ غور تو فرمائے نا، اور ابھی 2-2.5 گھنٹے مجھے بھی اور بولنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں دوستو، اس جملے پر جس کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کے شجرہ نسب کی کوئی کڑی کہیں سے بھی چٹکی ہوئی نہ ہو، اسے شریعت مصطفیٰ میں آل ابراہیم کہتے ہیں۔ اور جن کی ولدیت کے خانے میں اب تک بھی نامعلوم نامعلوم نامعلوم، جن کی ولدیت کے خانے میں، آپ نے غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں، جن کی ولدیت کے خانے میں اب نہیں 1400 برس کی بات نہیں کر رہا، ابھی 85 سے لے کر 89 کی بات کر رہا ہوں۔ جماعتی غیر جماعتی جب الیکشن ہو رہے تھے، بڑے بڑے احترام کے لشکر کے جرنیلوں نے جب اپنے ووٹنگ لسٹ میں نام دیکھنا شروع کیے اور ووٹنگ لسٹ کو اٹھا کر دیکھا تو نام تو موجود تھا، ولدیت غائب تھی۔ توجہ، یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ اور جب پوری توجہ، اور جب یہ تاریخ کی زندہ حقیقت آپ کے پڑوس میں سامنے آئی، توجہ کرو، خدا کے لیے غور کر لو، سامنے آئی کہ نام تو موجود ہے، آئیڈینٹی کارڈ میں ولدیت کیا لکھے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لوگ ولدیت بتا رہے تھے، اور میں اپنے
رسول پاک کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظوں کی صداقت کو سجدہ کر رہا تھا. یا رسول اللہ میں تیری صداقت معاویوں کے قربان، تو نے تو آج سے 1400 برس پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا وردیتیں تلاش نہ کرو. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت. یا علی یا علی مولا علی، زبان کے ساتھ دل مولا، نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات بھیجے. میرا بیٹا جیو صاحب بھائی جعفر علی میر صاحب میرے قبلہ و کعبہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر، ایک ہیں میرے وہ قبلہ و کعبہ جو میرے فقہ اور میرے مذہب پر حجت ہیں، ایک ہیں وہ قبلہ و کعبہ اللہ بخش صدر صاحب جو اپنے فقہ اور اپنے مذہب پر حجت ہیں. اور ان دونوں کے درمیان میں ہوں. جو میرے مذہب پر حجت ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں دست ادب باندھ کر، جو اپنے مذہب کے لیے اللہ بخش صدر صاحب اتھارٹی ہیں، اپنے اس بھائی سے بھی بسد احترام صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ بچے کا خون سب سے پہلے کس غذا سے بنتا ہے؟ بس اب آپ چاہے نعرے لگائیں نہ لگائیں، بہت نعرے آپ لگا چکے ہیں، بہت نعرے آپ سے لیے ہیں، اور انشاءاللہ زندہ رہا تو یہ نعرے لیتا رہوں گا. آؤں گا پھر شعبان میں بھی جشن جناب سکینہ پر شعبان کو. لیکن یہ جملہ ذرا ذہن میں رکھیں عزیزان محترم، یہ پوچھ رہا ہوں فقہی مسئلہ ہے، اور میرے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کریں میرے یہ دوست ریکارڈ کرنے والے. اور آج 1 اگست کی اس ڈوبتی ہوئی رات میں جو 1 سے 2 پر پہنچ رہی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو اور ہزاروں مسلمان بھائیوں اور مومنین و مومنات کے پاکیزہ قلوب کو گواہی بنا کر ان دونوں بزرگوں سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ سرکار حجت الاسلام اپنے دعائیہ کلمات ہی میں میرے اس جملے کی وضاحت فرما دیں گے، اس لیے کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. لیکن سوال کر رہا ہوں تاکہ اگلے سال کے اس وقت تک انشاءاللہ مولا میرے ان دوستوں کو، ان انجمن کے نوجوانوں کو، میرے ان بھائیوں کو، ان کے سرپرستوں کو مولا سلامت رکھے. آئندہ برس تک یہ جملہ آج کے جشن کا یادگار رہے کہ بچے کا خون جسم میں بنانے کے لیے ازرو شرع پہلی غذا کیا ہے؟ تو سارے علماء متفقہ طور پر کہیں گے ماں کا دودھ.
میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی میڈیکل یونیورسٹیز نے اور میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹس نے یہ بات اب طے کر دی ہے کہ بچے کی ولادت کے 2 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ بچے کو پلا دینا چاہیے. ترقی یافتہ میڈیکل سائنسز نے ان چیزوں کو ثابت کر دیا ہے. And these are the latest steps which should be noted down. جو میں کہہ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور دوستو، اگر رضا خانہ شبیر کے درب دیوار رسالت معاف کے سبز گنبد کو جا کر سجدہ نہ کریں علی کے نعرے کے وسیلے سے، تو پھر علی سے بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ نے اس جملے پر غور کر لیا تو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن دوستو اس جملے پہ پہلی غذا ماں کا دودھ ہے. جیسی ماں ہوگی ویسا دودھ ہوگا. جیسی ماں ہوگی ویسا دودھ ہوگا. جیسا دودھ ہوگا ویسا خون ہوگا. جیسا خون ہوگا ویسی تاثیر ہوگی. سمجھتے جائیں. کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہیں، سمجھتے جائیں نا. پس منظر کو بھی سمجھے نا آپ لوگ سے گفتگو یہی ہے نا. جیسی ماں ہوگی ویسا دودھ ہوگا. جیسا دودھ ہوگا ویسا خون بنے گا. کیا خیال ہے ان 2 واجب الاحترام علماء کرام کی موجودگی میں آپ سب کی جانب سے دست سوال عرفان العابدی ایک طالب علم کی حیثیت سے پھیلا رہا ہے، اور وہ یہ کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ آیت ذہن میں رہے. اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں. سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو مشرق ہی سے نکل رہا ہے. یہ اللہ کے قانون نافذ کرنے والے کی کبھی کبھی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مغرب سے بھی نکال دے. اللہ کا قانون نافذ کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی مغرب سے بھی نکال دے. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، جب بات چھڑ گئی ہے تو خدا کے لیے اس جملے کو اپنے دامنوں میں بھر کر جانا نام مصطفیٰ کے صدقے. اور وہ یہ کہ یہ علی نے جو سورج پلٹایا تھا، یہ جو صاحب سارے سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا سر زانوئے علی پہ تھا، سورج غروب ہو گیا، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹایا، پھر نماز پڑھی. تو کیا علی کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ ایک معمولی سے کمزور ترین بیمار آدمی تک کی نماز تو قضا نہیں ہو سکتی. نماز میں تو اتنا ریلیکسیشن ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو. تو حضور رسالت مآب کا سر علی کے زانوں ہی پر تھا نا، اشاروں سے نماز پڑھ لیتے. اگر کیا خیال ہے علماء کا، کیا میں یہ مان لوں صحیح خون رکھنے کے باوجود بھی کہ علی کی نماز قضا ہو گئی؟ اور اگر علی کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی تو سورج پلٹا کر پڑھا کیا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ دودھ کا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا. سورج پلٹا کر جو یہ سجدہ کیا،
یہ کیا کیوں؟ ارے سلام کیا کرو شرافت خون ابو طالب کو. علی نام ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا. توجہ دوستوں، کوئی ذہن ادھر ادھر نہ جائے. علی نام ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا. احترام رسالت میں زانو کو حرکت بھی نہیں دی، نماز بھی اشاروں سے پڑھ لی. لیکن جب رسول بیدار ہوئے اور پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے. میں نے نماز احترام رسالت ادا کی اس طرح سے کہ نماز فرض توحید بھی قضا نہیں ہوئی. یا علی یا علی یا علی یا علی، نماز فرض توحید بھی قضا نہیں ہوئی. یا علی کیا کیا؟ مولا اشاروں سے پڑھ لی. کہا اطاعت رسول میں اشاروں سے نماز ہو گئی نا، تو علی پھر اب سورج پلٹا. حکم رسول کا، اشارہ علی کا، جہاں ایک ہی مقام پر اللہ کے دو دو امر اکٹھے ہو جائیں. ابھی اللہ بخش صدر صاحب فرما رہے تھے نا، سن رہے تھے نا میرے بھائی سے کہ اللہ کی روح کہاں ہوتی ہے. یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں آدم کو سجا دوں، سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. یہی کہہ رہے تھے نا ابھی، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. یقیناً صحیح فرما رہے تھے مولانا. اللہ کی روح کہاں ہوتی ہے؟ اسی لیے تو علیحدہ سے روح کو سمجھایا گیا ہے. میرے حبیب، یہ جاہل قسم کے کلمہ پڑھنے والے بار بار تم سے سوال کر رہے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، روح کیا ہے. ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. روح اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کو روح کہا جاتا ہے. تو آدم کے مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح داخل نہیں کی تھی، بلکہ اپنے امر کا مالک بنایا تھا. جو آدم اللہ کے امر کا مالک بنے وہ فرشتوں کا مسجود ہوتا ہے، اور اللہ کے امر سے بغاوت کرنے والا، سجدہ گزار، توحید پرست ابلیس مردود اور ملعون ہوتا ہے. تو جو اللہ کے امر کا انکار کرے وہ شیطان ہے، اور جو صاحب امر کا انکار کرے نعرہ حیدری. یہ مسئلے ذرا سا توجہ طلب ہوتے ہیں، اس لیے میں چلتے چلتے ان پر روشنی ڈالنا فرض سمجھتا ہوں. دوستو، سورج پلٹایا، سورج پلٹا کر نماز بھی پڑھی، لیکن قضا نماز نہیں پڑھی تھی. علی پاکیزہ ثمر تھا شجرہ ابراہیم کا، اور پاکیزہ دادا نے نمرود کے دربار میں یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر خدا ہے، یا علی یا علی، مولا انہیں جگہ، تو اگر خدا ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. اور یہاں یہ واقعہ سچ ہو گیا کہ ابراہیم کے بیٹے علی نے سورج کو مغرب سے نکال دیا. اگر علی سورج کو مغرب سے نکال کر سجدے ادا نہ کرتے، سجدہ نہ کرتے، تو خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو سجدہ ہو جاتا، توحید خطرے میں پڑ جاتی. علی نے سورج کو مغرب سے نکال کر اللہ کو سجدہ کر کے توحید کو بچا کر اعلان کیا کہ یہ سورج کو مغرب سے نکالنے والا اللہ نہیں ہے، ید اللہ ہے. نعرہ حیدری. نہیں، ابھی ٹھہرو، آئے گا علی مولا بڑی عجیب منزل پر. جملے پر آپ غور فرما لیں. ایک مرتبہ سارا مجمع مل کر بلند ترین صلوات بھیج دے تو یہ مسئلہ میں علماء سے پوچھ کے آپ سے اجازت نہ مل کر پوری بلند آواز سے صلوات محمد.
طریقت بلندتر صلوات. بچے کی پہلی غذا ماں کا دودھ. جیسی ماں، بس یہ ہے جیسے ظہور مصطفیٰ کا پیغام. جیسی ماں ویسا دودھ، جیسا دودھ ویسا خون. اسی لیے اللہ نے اہتمام کیا تھا کہ موسیٰ اگر فرعون کے گھر میں نیل کی موجوں پر بہتے ہوئے پہنچ بھی گئے تھے نا، تو ماں پر مائیں بدلی گئی تھیں، مگر موسیٰ نے کسی ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگایا تھا جب تک پاکیزہ ماں نہیں آ گئی. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں دوستوں، میں تو اس سے بڑی بات ہی نہیں کر سکتا. جب تک پاکیزہ ماں نہیں آ گئی تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اب اللہ کا قانون بدلے گا تو نہیں نا. موسیٰ جیسا میرے رسول کا امتی نبی کسی غیر مسلم ماں کے دودھ کو منہ بھی نہیں لگاتا، اس لیے کہ جیسا دودھ ہوگا ویسا خون بنے گا. بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. جیسا دودھ ہوگا ویسا خون بنے گا. اے سیرت النبی لکھنے والے، تاریخ کے مورخوں، میں اپنی پوری مذہبی اور منصبی ذمہ داری سے فیصل آباد میں یہ فیصلہ کن جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ تم تو وہ ہو جو نبی کے ماں باپ کو بھی کافر جانتے ہو، مسلمان نہیں مانتے. تو اگر نبی کے ماں اور نبی کے باپ مسلمان نہیں ہیں تو یہ حلیمہ کون سی مسلمان تھی؟ فیصلہ پوری طاقت سے نہ کلوے. ہاں نہیں کلوے، تم تو مولا کا ذاکر انجمن کا ساتھی بھی، اس لیے پوری طاقت سے نعرہ لگاؤ سارا مجمع مل کر. اب اس وقت تو سا کتنے سو خیر نہ لو. سرکار آپ زندہ باد، مولا کے ماننے والے زندہ باد، جشن رسالت میں شرکت کرنے والے زندہ باد، یا رسول اللہ کہنے والے زندہ باد، یا علی کہنے والے زندہ باد، یا رسول اللہ کہنے والے زندہ باد، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے زندہ باد. میں تو پورا جشن پڑ گیا ہوں اسی جملے میں. رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے زندہ باد. اور اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں جی یہ کیا ہے جملہ، یہ خطابت کر گئے عرفان آتی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے. میں کہوں گا اگر کوئی ایسا نہیں تھا اور سارے باادب تھے بارگاہ رسالت میں، تو قرآن کی یہ آیت کہاں سے آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو اس بدتمیز کا نام تم بتا دو، کہوں گا میں کچھ نہیں. یا علی نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. پوچھے رہا ہوں یہ نہیں. میرے نوجوان دوست نے اپنے خون کی پوری شرافت کے ساتھ بے ساختہ نعرہ لگایا ہے
اس لیے آپ سب اپنے خون کی تصدیق کے لیے بے ساختہ پوری توانائیوں سے جواب دیں. یہ بھائی میرا پھر نعرہ لگائے گا. سارے میں یا علی مدد. مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو عزیزان محترم میں ایک راز سے پردہ اٹھا کر اجازت چاہوں گا آپ سے. دعائیں دیتا ہوا چھلکتی ہوئی محفل قبلہ و کعبہ کے حوالے کروں گا اور اپنے بیٹے جاوید اکبر ساقی کے, یہ میرا بھتیجا بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, مجھے بیٹوں کی طرح پیارا بھی ہے, نوجوان خطیب بھی ہے, میرے دوست کا بیٹا بھی ہے, بھائی جعفر امیر کا اور ہمارا یہ مشترکہ سرمایہ ہے. اس لیے پوری توجہ. یہ جشن اسی طرح جاری رہے گا مگر ذہن میں یہ جملہ رہے, جو جملہ میں کہہ کر نتیجہ سارے مجمع کی توجہ مجھے کہ موسیٰ کسی ناپاک دودھ کو منہ نہیں لگاتے جب تک پاک ماں نہ پہنچ جائے. تو جو موسیٰ کا بھی نبی ہے وہ دائی حلیمہ کا دودھ پیتا رہا. یہ دائی حلیمہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اور سارا خون بنتا ہے دودھ سے. ایک جملہ کہوں گا, باقی باتیں پھر انشاءاللہ, لیکن ایک ہی جملے میں پوری قیامت سے پردہ ہٹاؤں گا انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں. مولا کے صدقے سے اگر آپ نے توجہ فرما لی. یہ دائی حلیمہ کہاں سے مسلمان ہو گئی؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ یہ کہاں سے لے آئے یہ ماں؟ 1400 برس کی متفقہ بات کو جلسے میں کھڑے ہو کر چیلنج کرنا خدا کی قسم صرف علی کے دروازے سے علم کی بھیک مانگنے کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. علی مولا, 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 علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری. صحیح ہے, وہ تو ہے. علی نبی کا تو زمانے میں شہنشاہی ہے. اگر کرے کوئی ان کی برابری تو وہ بے حیائی ہے. علی نے تو اپنے دستے سلمدار پائی ہے. بتاؤ کسی اور کو کہیں کھرپی نہیں آئی ہے. اور یہ یہاں نہیں ہے. اب یہ میرے اس بیٹے نے بیٹا میرے اس بیٹے نے 1902 کا شعر سنایا ہے. بتاؤ کہیں سے کسی کے لیے کھرپی بھی آئی ہے؟ یہ 4 مصرے نہیں ہیں بیٹے, 6 مصرے ہیں. ہماری اماں بھی ہمیں گود میں بٹھا کر, بھائی جعفر امیر اس کی تصدیق کریں گے, وہ ہماری اماں پورا شعر سنایا کرتی تھی کہ علی کے لیے تو عرش ذوالفقار آئی ہے, بتاؤ کسی کے لیے کوئی کھرپی بھی آئی ہے؟ اور اس کے بعد اس کے بیت کا مصرع جو ہوتا ہے نا, 6 مصرے, وہ ہمیں سنایا کرتی تھی ہماری ماں لوریاں دے کر کہ بتاؤ کسی کے لیے کہیں سے کھرپی بھی آئی ہے؟ شکوہ ہے ہم کو گردش لیل و نہار سے, گھسیارا ہمسری کرے دلدل سوار سے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی نعرہ حیدری. یہ فیصل آباد والے بڑے ظالم محبت کرنے والے ہو, کوئی نہ کوئی چیز مجھ سے چھین ضرور لیتے ہو. شکوہ ہے, 4 مصرے تو سن چکے نا, پڑھنا بیٹا 4 مصرے.
وہ میں نہیں پڑھوں گا. علی نبی کی تو زمانے میں شہنشاہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. علی نبی کی تو زمانے میں شہنشاہی ہے. اگر کرے کوئی ان کی برابری تو وہ بے حیائی ہے. بے شک. علی نے تو اپنے دست سے حد سے ذوالفقار پائی ہے. بتاؤ کسی اور کو کہیں گرمی بھی ہے؟ شکوہ ہے. شکوہ ہے. شکوہ ہے. پھر پڑھنا بیٹے. علی نبی کی تو زمانے میں شہنشاہی ہے. علی نبی کی تو زمانے میں شہنشاہی ہے. اگر کرے کوئی ان کی برابری تو وہ بے حیائی ہے. علی نے تو اپنے دست سے حد سے ذوالفقار پائی ہے. بتاؤ کسی اور کو کہیں گرمی بھی ہے؟ شکوہ ہے. ہم کو گردش لیل و نہار سے گھسیارا ہم سری کرے دلدل سوار. نعرہ حیدری. علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا. ذہین بابا ذہین شاہ تاجی اہل سنت کے مشہور اہل تصوف کے بزرگ اور شاعر، ان کا مقطع آج سنا رہا ہوں. ذہین سمجھنا تمہارا کام ہے. ذہین مست مولا نے، اب جو بھی مولا کی تولا میں اس وقت مست بیٹھے ہیں نا، میرا خطاب صرف اس وقت ان سے ہے. ذہین مست مولا نے شراب حب مولا میں. قافیہ دیکھیں صاحب، قافیہ کلو کعبہ عجیب قافیہ اس میں آیا ہے، اور سارے مجمع کو اس کے ساتھ علی مولا کہنا ہے. ذہین جو اب تک فیصل آباد کی تاریخ میں آپ خود اس کی تجدید کریں گے، اس سے بڑا نعرہ نہ آیا ہو، چونکہ شروع یہی سے ہوا تھا گزشتہ برس. ذہین مست مولا نے، مست مولا. لال شہباز قلندر کے آستانے تک آپ کا یہ علی مولا جانا چاہیے. ذہین مست مولا نے شراب حب مولا میں غم کونین کو گھولا. علی مولا. علی مولا. علی مولا. علی مولا. علی مولا. علی مولا. علی نعرہ حیدری. بہت معافی چاہتا ہوں، کافی پیغام کا وقت، لیکن ذرا سا یہ جملہ سن لیں. میں چہرے سے یہ نقاب الٹ لوں اور اس کے بعد بلاتا ہوں اپنے بزرگ کو، لیکن یہ جملہ ضرور سن لیں، اس لیے کہ کوئی تحفہ، آپ جب اتنے ڈھیروں تحفے مجھے دے رہے ہیں علی مولا کے، تو میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا کہ جشن عید میلاد النبی اور جشن ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر اپنی انجمن کی جانب سے، انجمن فدایان اہل بیت نبوت کی جانب سے، بھائی جعفر علی میر صاحب کی جانب سے، انجمن کے سرپرست اور اس کے میزبان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی تو کچھ آپ کو تحفہ دیں نا. بس یہ تحفہ لے لیں 5 منٹ میں اور گفتگو ختم. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، بتائے مجھے عالم اسلام یہ حلیمہ کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ بڑی غریب سی ایک دایا تھی، امیروں کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے. امیروں کے بچوں کے لیے امیر قسم کی صحت مند دائیں آ گئی. رسول اللہ غریب تھے. فقیروں کی اولاد ہو، کائنات کے سلطان کو غریب کہہ رہے ہو، اس رسول کو غریب کہہ رہے ہو جس کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں تمہارے باپ دادا کے فاقے ٹوٹے، جس کے بھائی علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد تمہاری ماں کو پیٹ بھر کر کھجوریں ملی.
علیم مولا، علیم مولا، علیم نعرہ حیدری. بیان کر رہا ہوں نعرہ حیدری. یار بڑے ظالم لوگوں، خدا کی قسم، نعرہ بھی میں لگاؤں، جواب بھی میں دوں، تقریر بھی میں کروں. پتہ چل رہا ہے نا کہ جشن اپنے معراج پر آیا. کبھی شیخ صاحب سے بھی فری میں کچھ لے لیا کرے. نعرہ حیدری، حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کس معراج پر لے کر گئے ہو؟ مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری خدمتوں کو قبول کرے بارگاہ رسالت میں. مولا تمہاری ان عبادتوں کو قبول، تمہارے جشن کو، تمہاری مجلسوں کو، تمہارے ماتم کو، تمہاری سبیل کو، تمہاری نظر و نیاز کو، تمہارے لنگر کو، تمہاری سجاوٹ کو، تمہارے خلوص کو مولا سلامت رکھے، اتحاد کو، اتفاق کو، محبتوں کو. رحمت للعالمین کا دربار ہے، جو چاہو مانگ لو، مگر بدتمیز بن کے نہیں، ابو ذر بن کے. بدتمیز بن کے نہیں، ابو ذر بن کے. منافق بن کے نہیں، سلمان بن کے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، یاد کرو گے پھر. ساری بڑی رئیس دائیں آئیں، دایائیں آئیں. کیا کہیں گے دائی کی جواب مجھے پتہ بھی تو نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے دائیں بائیں آئیں، یعنی سجے کھبے آئیں، سجے کھبے آئیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ سجے کھبے آئیں. سورہ مبارک آل عمران کے حوالے سے کہا ہے، سجے کھبے دائیں بائیں. قبلہ و کعبہ نے سورہ آل عمران کے حوالے سے کہا ہے. قبلہ کی کوئی بات علم سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ سورہ آل عمران میں ہے کہ میرے حبیب قل اطیعوا اللہ و رسول، ان سے کہو کلمہ پڑھنے والوں سے کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. تو جو رسول کو پشت دکھائے وہ بھی کافر، جسے رسول پشت دکھا دے وہ بھی کافر. نعرہ حیدری. خدا کی قسم، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ 1 منٹ کی بات تھی جو آپ بڑھاتے 2 گھنٹے تک لے گئے، لیکن میں ایک جملہ بس کہہ کے ختم کر رہا ہوں بات. قطعاً یقیناً ملتوی کر رہا ہوں، ذکر رسول تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ فیصلہ ضرور ہو جائے. امیر دایائیں آئیں، امیر بچوں کو لے گئی. یہ یتیم عبداللہ تھا، غریب تھا، تو یہ غریب سی دایا تھی حلیمہ. اس کا دودھ بھی خشک تھا، اس کی بکریوں کا دودھ بھی خشک تھا. رسول جب اس کی گود میں پہنچے، اس کا دودھ بھی جاری ہو گیا، اس کی بکریوں نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا. یار کہیں تو ٹکو. ایک طرف تو کہتے ہو کہ جب پیدا ہوئے تو محمد تھے، نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے. دوسری طرف کہہ رہے ہو جیسے ہی دائی حلیمہ نے لیا اس کی بکریوں نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا. تو اگر نبی نہیں تھے تو یہ معجزہ کون دکھا رہا تھا؟ فیصلہ یہ تاریخ مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ تاریخی فیصلہ دے کر گفتگو، خدا کی قسم 5 منٹ سے زیادہ نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے.
اپنے بزرگوں کا وقت اب نہیں لے سکتا، اور فیصلہ انشاءاللہ وہ تاریخی ہوگا کہ سارا فیصل آباد سال بھر تک علی مولا کے نعرے سے گونجے گا۔ بتاؤ اگر نبی کی ماں مسلمان نہیں تھی تو میں حلیمہ کو کیسے مسلمان مانوں گا؟ اور اگر کافرہ کا دودھ نبی نے پیا تو اس دودھ سے جو خون بنا، سوچے، میں نے کہا نا داد کا جملہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے میں یہ لمحہ فکر دے کر جا رہا ہوں۔ ناراض بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر بکنے والے قلم اور پکنے والی زبانوں نے، بکنے والے قلم اور پکنے والی زبانوں نے اپنے بادشاہوں کی ماں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خیالی مائیں، سوچو میں بھی دلیل دے رہا ہوں، خیالی مائیں تخلیق کر کے تاریخ میں پیش کر دی۔ یہ نہیں سوچا کہ حلیمہ کا جو دودھ پی رہے ہیں وہ جب ہے ہی کافرہ تو اس کا دودھ بھی نجس، اس دودھ سے جو خون بنے وہ بھی نجس، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سنو پھر جملہ، اور خدا کے لیے تمہیں رسول اور علی کی قسم اس جملے کو خالی نہ جانے دینا۔ جامع ازہر کے اور ریاض یونیورسٹی کے اور حوزہ علمیہ نجف کے قبلہ کعبہ، حوزہ علمیہ قم کے، دارالعلوم دیوبند کے، مدرسہ اعلی حضرت بریلی کے کتب خانوں کی چھان بین کرنے والا، عرق ریزی کرنے والا سوڈانی مفکر، تیونس مفکر تیجانی، جس نے تجلی اور بہت سی کتاب لکھی، وہاں اس پر ایک جملہ لکھا کہ اگر رسول کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے تو پھر حلیمہ کہاں سے مسلمان ہو گئی؟ اور یہ غیر مسلم کا دودھ رسول نے کیسے پی لیا؟ اس نے کہا حقیقت حال یہ نہیں ہے، ادھر آمنہ کی گود میں یہ علم اول، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، تخلیق اول، نقش اول، وجہ تکوین کائنات، علت غائب ممکنات، وجہ تخلیق شمسیات، گنتی کا پہلا عدد، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، بشیر، نذیر، سراج منیر، رحمت للعالمین، گنتی کا پہلا عدد، مخلوق اول، خلق اول، نقش اول، جب آمنہ کی گود میں آیا، آتے ہی آمنہ نے اس بچے کو جس گود میں لیا اس گود کا نام ہے عبد المطلب۔ میں نے کہا ریسرچ اسکالر نوجوان اس جملے پر غور کریں، اس گود کا نام ہے عبد المطلب۔ دادا جناب عبد المطلب نے برابر میں شجرہ طیبہ کے دوسرے وارث اپنے بیٹے عمران کو کھڑا کر کے مشترکہ طور پر سورت محمد کی تلاوت قبل نزول قرآن شروع کی۔ واللیل زلفوں کو دیکھا، والقمر پیشانی کو دیکھا، والشمس چہرے کو دیکھا، والضحیٰ رخساروں کو دیکھا، مرج البحرین آنکھوں کو دیکھا، قاب قوسین ابروؤں کو دیکھا، علم نشرح لک صدرک سینے کو دیکھا، اہدنا الصراط المستقیم ناک کو دیکھا۔ پڑھ چکا میں نے کہا نا اس کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور سب کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ عبد المطلب اور ابو طالب نے کہا اس کا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد
के मेरा मोहसिन याद आ रहा है, भाई जबरदीन में क्या करूं। फिर मैं ये चार, मुमकिन ही नहीं लब पे ठहर जाए मोहम्मद, ठहरा के देखे मोहम्मद, लब पे ठहर, मुमकिन ही नहीं लब पे ठहर जाए मोहम्मद, क्यों करना हर एक दिल में उतर जाए मोहम्मद, उस वक्त मोहम्मद की शियाओं का असर देख जब 14 सितारों में बिखर जाए। नारा रिसालत, नारा हैदरी। बुलंद तरीन सलवात भेजे, मैं जुमला कह रहा हूं। आखिरी लफ्ज और दावत फिक्र, तफसील फिर इंशाअल्लाह। और इसी पर क़िबला काबा को मैं ज़हमत दे रहा हूं। इसी मरहले पर बिला इस्तिस्ना आप उठेंगे नहीं, महफिल और दरबार इसी बाअदब तरीके से जारी रहेगा। मगर जुमला ये सुने, साल भर अली मौला की का वजीफा दर्द करते रहेंगे। और ये वो मंजिल है कि ये जुमला सुनकर जो मांगोगे रहमतुल आलमीन की बारगाह से, हसनैन के सदक़े में सब मिलेगा। माओं को औलाद मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बीमारों को शफा मिलेगी। मगर सदका हुसैन का मांगो, इसलिए कि फरिश्ता भी इंतजार करता रहा था। रसूल तो पहले भी थे, मगर इंतजार किया था फितरत ने कि हुसैन आ जाए। पूरी ताकत से नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात भेजो। आखिरी जुमला, बाप और बेटे ने सूरत मोहम्मद की तिलावत की, बेसाख्ता नाम रखा मोहम्मद। और उसके बाद तिजानी एक जुमला लिखता है, बस ये जुमला सुन ले, जो मैंने सुनाने के लिए साल भर अपने सीने में महफूज रखा। पहली मर्तबा सरजमीन पाकिस्तान पर कह रहा हूं ये जुमला। फैसलाबाद बेसाख्ता सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब को हुक्म दिया, अबू तालिब बेटे जाओ, ये मोहम्मद है, जाओ। बाबा क्या हुक्म है? जाओ, अपने अपने बाग से जाकर 5 ताजा खुरमे तोड़कर लाओ, उस खुरमे को आबे जमजम से धो, उस खुरमे को आबे जमजम से धो, उसे अपनी हथेलियों से मलो, उसके बाद बारीक कपड़ा लो, खुरमे का अरक निचोड़ो, अपने हाथों से निचोड़ो और ये अरक लेकर मेरे पास आओ। जनाब अबू तालिब ने बाग से खुरमे तोड़े, आबे जमजम से धोया, अपने दस्ते मुबारक से खजूरों को मला, उसका अरक निकाला, प्याले में भरा, अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में पेश किया। आगोश अब्दुल मुत्तलिब में अमानत इलाही, अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत, पाकीज़ा आगोश में या रेहले शराफते खून अबू तालिब पर, रेहले शराफते खून अब्दुल मुत्तलिब पर कुरान मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में मौजूद अबू तालिब लेकर आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अंगुश्ते शहादत उस खजूरों के अरक में डबोई, लबे रिसालत को खोला और पहली गिज़ा, याली मेरे मौला ने जगह, पहली गिज़ा अबू तालिब के हाथ से बनी हुई पहली गिज़ा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गुश्ते शहादत से पैगंबर इस्लाम को पहली गिज़ा दी। अरे ये तो आज तक दुनिया में मशहूर है, मर्दों से ज्यादा औरतें जानती हैं कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो किसी नेक तरीन बीवी या बाप को बुलाया जाता है कि जो बहुत हलीमुल मिजाज हो, कि पहली घुट्टी बच्चे को वो पिलाए ताकि बच्चा बिल्कुल पिलाने वाले पर जाए। अब अबू तालिब ने घुट्टी तैयार की थी, अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद को घुट्टी पिलाई थी। अब अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब
ابو سفیان کا خاندان بت پرستوں کا تھا، محمد کا خاندان بت شکنوں کا تھا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مل کر زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی گھٹی، پہلی غذا، پہلی گھٹی، پہلی غذا کسی حلیمہ ولیمہ نے نہیں پلائی، پاکیزہ ہاتھوں سے، پاکیزہ انگلی کے ذریعے، پاکیزہ باپ چچا نے، پاکیزہ دادا اور چچا نے، یہ پاکیزہ آپ نے اور ہی نہیں کیا۔ ارے اللہ اپنے پاکیزہ لوگوں کی غذا کا بندوبست خود کرتا ہے، کیوں بار بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کیا جناب مریم کے لیے کعبے سے نکلنے کے بعد اس پاکیزہ بی بی کے لیے سوکھے ہوئے درخت میں تازہ خرمے نہیں آ گئے تھے؟ کیا وہ خود بخود نہیں لگا تھا؟ اللہ مریم کے لیے اتنی طہارت کا اہتمام کرے، اور جس کی بیٹی فخر مریم ہو، نعرہ تکبیر۔ میں قبلہ کعبہ کو بلا رہا ہوں اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اور محسن نقوی شہید کے لیے میں اس پوری آج کی تقریر کا ایک ایک جملہ نظر کر رہا ہوں انجمن کی جانب سے، اس لیے پوری طاقت سے اس کی روح تک آواز پہنچانے کے لیے نعرہ تکبیر، نہ اللہ کی کبریائی کا اعلان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بہت بڑا نعرہ، نعرہ رسالت، علی کا بھی رسول ہے بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔